اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، جملہ اسٹاف، عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج کی تقریب کا عنوان الوداعی پارٹی 9th کلاس 10th کلاس کو رخصت کر رہی ہے۔ اس پروگرام کو مینیج اس زمرے میں کیا گیا ہے۔ میں ایک حدیث کا ترجمہ بھی ہے، آیت کا ترجمہ بھی ہے اور اقبال کا شعر بھی ہے۔ بچے تمام غور کریں گے۔ اس قوم کی حالت نہیں بدلتی، اس قوم کی حالت نہیں بدلتی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ عزیز دوستو، پیارے بچوں، آپ اپنی تقدیر، اپنی زندگی کے لمحات، اپنا فیوچر خود ہی بنا سکتے ہیں، خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ دائرہ، اساتذہ یہ آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، آپ کی اخلاقی تربیت کر سکتے ہیں، آپ کو منزلوں کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ محنت، جدوجہد، لگن، یہ بچوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی، میرے اساتذہ نے اپنی زندگی جتنا وقت یہاں پر گزارا اس میں بھرپور جدوجہد کی۔ بہت جدوجہد کی، ہمیشہ 9th 10th میں بہت اچھا رزلٹ رہا، بہت اچھی کارکردگی سر انجام دی۔ اساتذہ نے بڑی محنت جدوجہد کی۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہے کہ جب بچہ اس دائرے سے نکل کر آگے کالج میں جاتا ہے تو وہ اس دائرے کا نام بھی روشن کرتا ہے، اپنے اساتذہ کا نام بھی روشن کرتا ہے۔ تو چند روز پہلے کی بات ہے، تو ہمیں کسی نے انوائٹ کیا، مہران کالج والوں نے ہمیں خصوصاً انوائٹ کیا، تو میں نے اپنے اساتذہ کو وہاں پر اس تقریب میں شرکت کے لیے بھیج دیا۔ تو اساتذہ کی اچھی کارکردگی، اساتذہ کی اچھی تربیت، اس کا ثمر یہ مجھے ملا کہ لوگوں نے مجھے آ کر بتایا کہ آپ کے بچوں کی تعریف اور آپ کے اساتذہ کی کاوش وہ وہاں پر بھی روشن اور عیاں نظر آ رہی تھی، بلکہ اس پروگرام میں تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی جو بچے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے وہ ایور گرین گرامر سیکنڈری اسکول کے تھے۔ تو وہ یہ ساری اساتذہ کی کاوش ہے، ضیاء الحسن اکیلا کچھ نہیں کرتا۔ اور اس ادارے کو چلانے میں، اس ادارے کو مینیج کرنے میں میرے بھائی، میری بہنوں کو بہت محنت ہے، بہت لگن ہے، بہت جدوجہد ہے۔ اور یہاں پر صرف تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ تربیت کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ بچوں کو اخلاقی تربیت دی جاتی ہے، بچوں کو مینجمنٹ کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، یعنی ہر سرگرمی میں ان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور ان کی پرورش کرنے میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی جاتی۔ بہرحال میں ان بچوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آنے والے روز امتحانات کے ہیں، لگن سے، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھیں گے، اپنے اگزام کی تیاری کریں گے اور اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر کے ادارے کا نام، اپنے والدین کا نام اور اساتذہ کا نام روشن کریں گے۔ اور میں یہی امیدیں ان سے وابستہ رکھتا ہوں۔ اور ہماری تو ہر ممکن، ہر لمحہ ہماری اور ہر سانس ہماری اس جدوجہد میں مصروف عمل رہتی ہے کہ بچے جہاں تک بھی ان کو تربیت کی جائے وہ کم ہے۔ اور انشاءاللہ جو آنے والی پیچھے نسلیں ہیں، ان نسلوں کو بھی ہم اچھے سے اچھا اور عظیم انسان بنانا ہے۔ ان بچوں نے یہ سوچنا ہے کہ آج کے یہ نوجوان بچے کل کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے میں ان کا کردار ہوگا۔ یہی بچے ہوں گے جو پڑھ لکھ کر اچھی پوسٹوں پہ پہنچیں گے۔
تو مجھے آج سے 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بچہ یہاں پر محمد امین پڑھ کر گیا اور اس نے 1035-37 نمبر میٹرک میں حاصل کیے، بہت اچھا رزلٹ نکالا، پھر اس نے ایف ایس سی کی، اس کے بعد اس نے بی ایس آنرز کیا، اور وہ ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کی سوچ بھی نہیں تھی کہ آیا یہ لوگ اس کو بھی کہیں گورنمنٹ سروس مل جائے گی۔ تو وہ بچہ آج محکمہ پولیس میں، یعنی جس کو ہم بیوروکریٹس کہتے ہیں، اس پوسٹ پہ اس کی تعیناتی ہو چکی ہے۔ وہ اپنی یونیفارم کی شکل میں یہاں پر آیا اور مجھے کہتا ہے سر جو میں آج اس منزل پہ ہوں تو یہ آپ کی دعاؤں اور آپ کی محنتوں کا ثمر ہے۔ عزیز دوستو، کبھی یہ اپنے نصیب سے شکوہ نہیں کرنا، آپ نے اپنی ذات سے یہ شکوہ کرنا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے محنت کرنی ہے، مجھے جدوجہد کرنی ہے، مجھے کسی منزل پہ پہنچنا ہے۔ اور جو انسان محنت کرتا ہے خالق اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ انسان بشری تقاضے میں تو اس کا حق سلف کر جائے گا، لیکن خالق اس کا حق نہیں ختم کرتا۔ تو اس لیے بھی آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ کبھی ایسے وقت اور ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں جہاں پر سرمایہ دار، زیادہ پڑھا لکھا اور زیادہ امیر ترین آدمی پیچھے رہ جاتا ہے اور نصیبوں والا اور غریب آدمی اس میں سبقت لے جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں کوئی ایسا انسان اور بھی محمد امین بن جائے اور وہ بھی کسی اچھی سی بیوروکریٹس کی پوسٹ پہ پہنچ جائے، کوئی پروفیسر اور لیکچرار اور ٹیچر بن جائے، کوئی آرمی میں چلا جائے اور وہاں پر آفیسر بن جائے۔ بہرحال ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے اور اس نے زندگی گزارنی ہے اور اس نے وہ ذمہ داریاں نبھانی بھی ہیں، اور ہماری طرف سے یہ کوشش بھی تھی اور ہماری دعا بھی ہے۔ اللہ ان تمام بچوں کو تعلیم میں کامیاب اور کامران کرے، اللہ ان کو امتحانات میں شاندار کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور میرے محترم اساتذہ کرام جنہوں نے یہ محنت اور انتظام سنبھالے ہیں بزم ادب کے، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ کبھی مجھے اس چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ کسی نے اپنے فرائض میں کوتاہی کی ہے۔ بڑے لگن سے، بڑے جذبے کے ساتھ اور ذمہ داری کو ذمہ داری لیتے ہوئے انہوں نے سر انجام دیا ہے۔ میں ان دوستوں کا جناب حاجی محمد عمران صاحب اور ذیشان صاحب جس نے بزم ادب کے لیے ہمیشہ ہی سرگرم رہے، بغیر کسی کہے، بغیر کسی آرڈر کیے، اور اس کے ساتھ ہی دیگر اساتذہ جناب زمان صاحب بڑی جد جہد سے، لگن سے بچوں کو پڑھانے میں سرگرم رہے، جناب خالد تبسم صاحب اور دیگر اساتذہ بھی، میری بہنیں بھی، انہوں نے بھی اس ادارے کو چلانے میں بڑی کاوشیں ان کی، کیونکہ ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس تقریب کا اختتام میں اسی شعر سے کرتا ہوں: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت